الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، ملحدین کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ کل ایک ساتھی نے ایک اعتراض بھیجا۔ ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ موجود ہونے کے لیے مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ موجود ہونے کے لیے کیا مقدمات درکار ہوتے ہیں، وہ کون سے دلائل درکار ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک چیز ثابت ہو جائے۔ ملحدین اعتراض کرتے بھی اس لیے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا اس چیز کی عدم پر گواہی نہیں دے رہی۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، مادے کے اجزاء ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن مانتے ہیں۔ ڈارک میٹر جسے کہتے ہیں تاریک مادہ، ہم دیکھ نہیں سکتے پھر بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح سائنس کے جو مقدمات ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ تو کسی چیز کا نظر میں نہ آنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز باطل ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ ہم یہ بیان کریں گے کہ کسی چیز کا ثبوت کیسے آئے گا، اس کے بارے میں پھر دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ کسی چیز کا وجود ثابت کیسے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو دو مقدمات ہیں نا، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کسی وہ چیز ثابت ہوگا جس کا وجود عقلاً ممکن ہو۔ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ وہ چیز عقلاً ممکن ہوگا تو پھر وہ ثابت بھی ہوگا۔ اگر وہ چیز عقلاً ممکن نہ ہو تو پھر وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب میرے سامنے تمام چیزیں پڑی ہیں نا، جب اس کا وجود عقلاً ممکن ہے تو اللہ کا وجود عقلاً کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ہے، کیا تم اللہ کے بغیر پیدا ہو چکے ہو یا آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کل بھی جب ہم ملحدین سے گفتگو کر رہے تھے تو ملحدین سے میں نے کہا کہ بات اللہ کے وجود کی نہیں ہے، بات میرے اور آپ کے وجود کی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، میں کہاں سے آیا ہوں۔ عقل کی بات ہے نا، کہ کائنات اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کیا رحمان کی تخلیق میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہے؟ نہیں ہے۔ کائنات اللہ کی وجود پر گواہی دے رہی ہے، عقلی دلیل ہے۔ ہمارے پاس یہ نقلی دلیل موجود ہے اور عقلی بھی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، اس کے بارے میں اور دو تین مقدمات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو دیکھ لیا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے مراکز ہیں، تعلیمی ادارہ جات ہے، تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہے، یونیورسٹیز ہے، کالج ہے، ان میں امتحان میں مقصد ان سے چھپایا جاتا ہے۔ جب ہم اگر اللہ رب العزت کو دیکھ لے تو پھر تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ دنیا میں کون کی راہ پر چلے گا؟ دنیا میں ایسا کون بد نصیب ہوگا جو اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی اس پر ایمان نہ لائے؟ کامل امتحان گاہ بنتا بھی اس لیے ہے کہ اس میں انسانوں کو آزادی سے نوازا جائے۔ ایمان لانا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے دونوں راہیں دکھا دی، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایمان لانا چاہتے ہو یا نہ لانا چاہتے ہو۔ اب جب اللہ رب العزت نے کامل امتحان گاہ بنائی ہے، ہمیں اس میں اختیار دیا ہے کہ منتخب کر دو، اب کفر اختیار کرتے ہو یا اسلام پر ایمان لانا چاہتے ہو۔ تو اب ایک کامل امتحان گاہ بنتا بھی ہے، اس لیے ہم اللہ کو دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کوئی بھی کافر نہیں رہتا۔ کامل امتحان گاہ اس لیے بھی ہے کہ یہاں خیر اور شر دونوں موجود ہے۔ اگر صرف خیر موجود ہوتا تو ملائکہ اور فرشتوں کا ماحول ہے، وہاں شر کا کوئی نسبت بھی نہیں ہے، وہاں امتحان بھی نہیں ہے۔ اگر تمام شیطان ہوتے تو دنیا یہ بھی مشکل ہوتی، دنیا میں
जिंदा रहने की कोई भी जगह नहीं होती। इसमें अच्छा और नेक ये दोनों मौजूद होना कामिल इम्तिहानगाह की दलील है, और इम्तिहान में मकसद को छुपाया जाता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम देख नहीं सके। तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात है। कुछ सिफात तो ऐसे है जो अल्लाह के लिए साबित है, उसे हम सिफात सबूतिया कहते हैं, जैसे हयात है, जैसे इल्म है, कुदरत है, इरादा है, समा बसर कलाम वगैरह है, ये अल्लाह के लिए साबित है। इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौसूफ है, अल्लाह हय्युन क़य्यूम है, अलीमुन बिज़्ज़ाति सुदूर है, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात साबित है। दूसरे नंबर पर सिफात सल्बिया है, जिससे अल्लाह ताला की ज़ात मुनज़्ज़ह व मुबर्रा है, जैसे आजिज़ होना, बेइख्तियार होना, जिहत में आना, जिस्म होना है अल्लाह का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सिफात से मुनज़्ज़ह है। अब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो उसके बारे में बुनियादी तौर पर 3 बातें होंगी। मैं अभी तमाम चीज़ों को देखता हूँ आपके सामने, जिस तरह पंखा है, जिस तरह लैपटॉप पड़ा है ना, इसका वाज़ेह शक्ल मौजूद होना ज़रूरी है, इसकी शक्ल और सूरत ज़रूरी है, इसका कलर ज़रूरी है, उसका हुजम भी ज़रूरी है, इसी तरह और भी सिफातें ज़रूरी है। जब किसी चीज़ का हुजम होता है, जिस्म होता है, रंग होता है, कलर होता है, तो महदूद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात लामहदूद है। हम मुल्हिदीन से सवाल करते हैं ना कि इंसान की आँख में किसी चीज़ की देखने की ताकत है, ये महदूद और लामहदूद दोनों देख सकता है? नहीं देख सकता। इंसान सिर्फ महदूद चीज़ देख सकता है, अल्लाह की ज़ात लामहदूद है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो किसी जिहत में होती है, अल्लाह जिहत से पाक है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जिस्म वाला होता है, अल्लाह जिस्म से पाक है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो किसी मकान में होता है, अल्लाह मकान से पाक है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम दुनिया में देख नहीं सकते, क्योंकि इससे इम्तिहान का मकसद फौत हो जाता है। फिर यहाँ एक सवाल और भी ज़हन में आता है कि अल्लाह इम्तिहान क्यों लेता है? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इम्तिहान के लिए क्यों पैदा किया है? तो फिर हम कहते हैं कि इम्तिहान लेना कोई बुरी बात है। तमाम मराकिज़ में तो इम्तिहानात होते हैं, तालीमी इदाराजात में अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानात होते हैं, और उसमें कामयाब होने वालों को इनाम मिलता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कामयाब होने वालों के लिए इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कामयाब होने वालों के लिए एक मकाम बनाया है। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम।